بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج ہم علم الکلام کے تعارف کا حصہ دوم اپنے سبق نمبر 35 میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ گزشتہ سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے علم الکلام کے تعارف کو دیکھا، یعنی اس کی تعریف ہم نے جانی تھی، اور علم الکلام کی غرض و غایت دیکھی، علم الکلام کی اہمیت، فوائد اور ثمرات ہم نے دیکھے تھے۔ آج کے سبق کے مندرجات کچھ یوں ہیں کہ علم الکلام کا موضوع کیا ہے، مزید ہم علم الکلام کے دیگر ناموں کو دیکھیں گے، یعنی علم الکلام کے مترادف اسماء کون کون سے ہیں، اور علم الکلام کے سیکھنے کا شرعی حکم کیا ہے، اسے بھی انشاءاللہ ہم آج کے سبق میں دیکھیں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سوال کی طرف کہ علم الکلام کا موضوع کیا ہے۔ فلسفہ اور علم الکلام میں حافظ طاہر اسلام صاحب علم الکلام کے موضوع سے متعلق لکھتے ہیں کہ کسی بھی علم کا موضوع وہ ہوتا ہے جس کے عوارض ذاتیہ کے بارے میں اس علم میں بحث کی جاتی ہو۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ علم و طب میں بدن انسانی سے بحث کی جاتی ہے، تو تمام علوم طبیہ کا موضوع بدن انسانی کہلائے گا، انسانی بدن۔ اسی طریقے سے علم الکلام کا موضوع اصول دین اور عقائد ہے، اور اصول دین 4 چیزوں کا نام ہے: الوہیت، نبوت، امانت اور معاد۔ تو یہ اصول دین ہیں جنہیں ہم ان 4 نکات سے جانتے ہیں۔ تو اصول دین اور عقائد یعنی علم الکلام انہی 4 نکات سے بحث کرتا ہے۔ علم الکلام میں صانع کے احوال جیسے قدم، وحدت، ارادہ، کلام وغیرہ سے بحث کی جاتی ہے۔ صانع عالم کون ہے اور الہ کون ہے۔ الوہیت کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جاتی ہے۔ اسی طرح نبوت، امانت، معاد وغیرہ ان کے بھی احوال سے علم الکلام میں بحث کی جاتی ہے، لہذا یہی ابحاث علم الکلام کا موضوع ہے۔ محاضرات فی العقیدۃ والکلام و صفات الباری تعالی میں علامہ سجاد الحجابی صاحب علم الکلام کے موضوع سے متعلق لکھتے ہیں کہ علماء کے متعدد اقوال ہمیں ملتے ہیں، یہاں پر 3 قول نقل کیے جائیں گے۔ پہلا قول یہ ہے کہ علم الکلام کا موضوع وہ معلوم ہے جس کا تعلق عقائد دینیہ کے اثبات سے ہو، یعنی نفس معلوم علم الکلام کا موضوع نہیں ہے، بلکہ وہ معلوم علم الکلام کا موضوع ہے جس سے دینی عقائد کا اثبات ممکن ہو۔ اب چاہے اس معلوم کا اثبات عقائد دینیہ سے قریب کا تعلق ہو یا دور کا تعلق ہو، ہر طرح کے تعلق والے علم کو ہم علم الکلام کا موضوع قرار دے سکتے ہیں۔ تعلق قریب کا مطلب یہ ہے کہ وہ بالذات علم الکلام کا مسئلہ ہو، جیسے اثبات وجود باری تعالیٰ اور صفات باری تعالیٰ، اسے ہم علم الکلام کا موضوع کہیں گے۔ تعلق بعید کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسئلہ بالذات تو علم الکلام کا نہیں ہے، یعنی اس سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا، لیکن دور کے تعلق سے عقیدے کے اثبات میں اس مسئلے کو دخل ضرور ہے، جیسے جوہر فرد کا اثبات کرنا اور حیولہ کا ابطال کرنا۔ اب یہ دونوں مسائل براہ راست توحید باری تعالیٰ سے تعلق نہیں رکھتے، لیکن توحید باری تعالیٰ کے اثبات میں ان کو دخل باہر کے ضرور ہے، اس لیے جوہر فرد کو اور حیولہ کو بھی تعلق بعید کے ذریعے سے ہم علم الکلام کا موضوع کہہ سکتے ہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ علم الکلام کا موضوع صرف ذات باری تعالیٰ ہے، اور یہ قول علامہ ارموی کا ہے۔ باقی جتنے مسائل ہیں وہ ذات باری تعالیٰ کے ارد گرد گھومتے ہیں، لہذا علم الکلام کا موضوع صرف ذات باری تعالیٰ ہے۔ باقی مسائل چونکہ ان کا تعلق ذات باری تعالیٰ سے ہے، تو ان مسائل سے بھی علم الکلام میں بحث کی جاتی ہے، لہذا علامہ ارموی فرماتے ہیں کہ علم الکلام کا موضوع محض اور فقط ذات باری تعالیٰ کو ماننا چاہیے۔ تیسرا قول حجت الاسلام امام غزالی اور دیگر متأخرین متکلمین حضرات کا ہے۔ دوسرے قول میں علم الکلام کے موضوع کو صرف ذات باری تعالیٰ کی حد تک رکھا گیا اور باقی مسائل کو ضمناً علم الکلام میں جگہ دی گئی، جبکہ تیسرے قول کے مطابق جیسے ہم دیکھیں گے امام غزالی اور دیگر متکلمین حضرات نے علم الکلام کے موضوع کو پھیلا دیا ہے اور تمام مسائل کو، تمام علوم کو علم الکلام کے موضوع میں اصالتاً داخل کیا ہے۔ علامہ لکھتے ہیں کہ الموجود من حیث هو غیر مقید بشیء، یعنی مطلقاً وجود سے بحث کرنا اور وہ وجود کسی چیز سے مقید نہ ہو، یہ علم الکلام کا موضوع ہے۔ دنیا میں جتنی بھی چیزیں موجود ہیں
ان سے بحث کرنا علم الکلام کا موضوع ہے، لہذا علم الکلام کے موضوع میں اب وسعت پیدا کر دی گئی ہے۔ اسی وجہ سے اگر ہم متأخرین علماء کی کتابیں دیکھیں تو ان میں علم ریاضی کی بحثیں بھی ملیں گی، علم کیمیا کی بحثیں ملیں گی، اور بعض جگہوں میں علم موسیقی کی بحثیں بھی موجود ہیں۔ چونکہ یہ سارے موجودات کے قبیل سے ہیں، لہذا علم کلام میں اگر ان علوم سے بحث کی جائے تو یہ علم کلام کے موضوع سے خارج نہیں ہوں گی۔ علم الکلام کے دیگر نام اور مترادف اسما فلسفہ اور علم الکلام میں حافظ طاہر اسلام صاحب لکھتے ہیں کہ علم الکلام کو کئی ناموں سے تعبیر کیا جاتا ہے، بعض نے اس کے 8 نام شمار کیے ہیں۔ پہلا نام الفقہ الاکبر ہے، اور الفقہ الاکبر امام ابو حنیفہ کی تصنیف ہے جو انہوں نے عقائد سے متعلق لکھی ہے، اور فقہ اکبر کا نام اسی لیے دیا گیا کہ لفظ فقہ لیتفقہوا فی الدین سے ماخوذ ہے، اور فقہ کا معنی ہے جاننا، متکلم کے کلام کی مراد کو سمجھنا کہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے، اس بات کو سمجھنا فقہ کہلاتا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ نے اعتقادیات اور عملیات کے دونوں کے مجموعے کو فقہ کا نام دیا، اعتقادیات کو فقہ اکبر قرار دیا اور اعمال کو صرف فقہ کے نام سے آپ نے خاص کر دیا۔ علم الکلام کا دوسرا نام علم الکلام ہے، اور علم الکلام یہ نام کیوں مشہور ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نام امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، ان تمام اسلاف سے، علماء سے منقول اور مروی ہے، اور اسی نام سے اس علم کو زیادہ شہرت بھی ملی۔ اس کی وجہ یہ بنی کہ متکلمین حضرات اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں الکلام فی کذا و کذا، یعنی اس بحث میں، اس مسئلے میں ایسے ایسے علماء کی آراء اور ابحاث پائی جاتی ہیں۔ تو الکلام کے لفظ سے اس علم کو علم الکلام کہا گیا۔ علامہ شبلی نعمانی کی نزدیک صحیح توجہ یہ ہے کہ چونکہ یہ علم فلسفے کے مقابلے میں ایجاد ہوا تھا، اور فلسفے کی ایک شاخ ہے منطق، اور منطق کا نام ہے بولنا، سمجھنا، بولنا، لہذا علم الکلام کو بھی منطق اور فلسفے کے مقابلے میں کلام کے نام سے موسوم کیا گیا۔ اور ایک تیسری وجہ علماء نے یہ بھی بیان فرمائی کہ علم الکلام میں ایک مشہور مسئلہ خلق قرآن کا ہے، جس پہ علماء اہل سنہ والجماعہ کہتے ہیں کہ کلام اللہ غیر مخلوق، تو کلام اللہ کہ اللہ کے کلام مخلوق نہیں ہے، اسی مشہور مسئلے سے اس علم کا نام علم الکلام مشہور ہو گیا۔ علم الکلام کا ایک چوتھا نام علم اصول الدین ہے، یعنی علم اصول دین۔ یہ اس لیے مشہور ہوا کہ ایسا علم جو دین و شریعت سے ماخوذ اعتقادی مباحث پر مشتمل ہو، اسے ہم علم اصول دین کہہ سکتے ہیں۔ اور دین کی بنیاد 2 قسم پر ہے، پہلی قسم اصول اور دوسری قسم فروع کہلاتی ہے۔ اصل کسی چیز کی بنیاد کیا نام ہوتا ہے، اور فرع اس بنیاد پر قائم ہونے والی چیز کا نام ہے۔ تو فرع سے مراد فقہی مسائل ہیں، اور اصل سے مراد ایمانیات اور عقائد کے مسائل ہیں۔ اس لیے علم الکلام کو علم اصول دین کا نام دیا گیا کہ شریعت اور دین کے اصول اور بنیاد اس علم کے ذریعے سے ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ اصل کا ایک معنی دلیل بھی آتا ہے، اصطلاح میں قاعدہ، دلیل، کلیہ، راجع، یہ سارے معنی اصل کے لیے مستعمل ہیں، اور یہ نام 2 صدی ہجری کی ابتدا سے مشہور ہوا۔ علم الکلام کا ایک نام علم العقائد بھی ہے۔ عقائد ان شرعی امور کے جاننے کا نام ہے جن کے برحق ہونے کا اعتقاد مکلف پر ضروری ہے۔ مکلف کے لیے یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ یہ شرعی امور اور یہ عقائد، یہ نظریات درست ہیں، لہذا علم الکلام کو علم العقائد بھی کہا جاتا ہے کہ علم الکلام میں ذات خداوندی، صفات باری تعالی، نبوت اور البعث بعد الموت سے بحث کی جاتی ہے۔ اسی لیے اعتقادی مسائل میں علماء نے جو کتابیں لکھی انہیں عقیدے سے موسوم کیا، جیسے عقیدہ تحاویہ، اس سے علم الکلام میں، اور علم العقائد میں مشہور متن کا نام ہے جو امام تحاوی نے لکھا۔ علم الکلام کا ایک نام علم توحید و صفات بھی ہے، جیسے عقائد نصفیہ کی شرح میں، یعنی شرح عقائد میں امام تفتزانی نے عقائد نصفیہ کے مقدمے میں اس نام کو ذکر فرمایا ہے، اور اس کی وجہ یہ بیان کی کہ اللہ تعالی کی صفات سے محبت کرنا اس علم کے بنیادی مقاصد میں سے ہے، لہذا علم توحید و صفات اس علم کا نام ہے۔
علم توحید و صفات کو علم توحید بھی کہا جاتا ہے، اور یہ اس لیے کہ توحید دین اسلام کا شعار اور عنوان ہے۔ توحید صرف ایک صفت الہیہ ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اکیلے ہیں، یہ صرف ایک صفت نہیں ہے بلکہ دین اسلام کا شعار اور عنوان ہے۔ لہذا علم عقائد کو اس عظیم صفت سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور توحید باب تفعیل سے اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ کو ایک بنانا، جیسے باب تفعیل سے ہم کہتے ہیں تکریم یعنی عزت کرنا، تو توحید کا معنی ایک بنانا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ہے۔ علم کلام کو علم نظر و استدلال بھی کہا جاتا ہے، جیسے امام تفتزانی نے شرح عقائد میں نقل فرمایا ہے۔ نظر کا معنی یہ ہے کہ معلومات میں غور کر کے مجہولات تک پہنچا جائے، جو چیزیں ہمیں معلوم ہیں ان میں ہم غور خوض کریں تاکہ جو چیزیں ہمیں معلوم نہیں ہیں ان تک ہم رسائی حاصل کر سکیں۔ کتب قدیمہ میں نظر و استدلال کی بحث کو مبادیات کے طور پر ذکر کیا جاتا تھا تاکہ علم کلام کے آئندہ آنے والے مسائل کو علی وجہ البصیرہ سمجھا جا سکے۔ اسی وجہ سے علم کلام کو علم نظر و استدلال کہا گیا، یعنی کل علم کو جز کے نام سے تعبیر کیا گیا۔ جیسے علم کلام میں نظر و استدلال کی ابحاث کو بطور مقدمہ شامل کیا گیا تو یہ نظر و استدلال کی ابحاث جز بن گئی، تو پورے علم کو جز سے تعبیر کر دیا گیا۔ علم کلام کے سیکھنے کا شرعی حکم کیا ہے؟ علامہ سجاد الحجابی صاحب اپنے محاضرات میں لکھتے ہیں کہ علم کلام کے سیکھنے پر مختلف دلائل ہیں، عقلیہ، نقلیہ۔ یہاں پر ایک دلیل اور ایک حوالہ پیش کیا جا رہا ہے۔ علامہ ابن بزیزہ، جن کا حوالہ ہمارے گزشتہ سبق میں گزر چکا ہے، ابن بزیزہ لکھتے ہیں کہ امت محمدیہ کا اجماع منعقد ہوا ہے کہ علم الکلام کو سیکھنا واجب ہے، اور ہر اس قطر میں جہاں مسلمان رہتے ہوں تو ایک قطر میں ایک ایسے متکلم کا ہونا ضروری ہے جو توحید سے متعلق تمام علوم اور فنون کو جانتا ہو، اور نہ صرف یہ کہ جانتا ہو بلکہ دلائل عقلیہ اور براہین قطعیہ سے ان عقائد کو ثابت کرنے کا ملکہ رکھتا ہو، اور نہ صرف یہ کہ ثابت کرنے پر قادر ہو بلکہ ملحدین کے شبہات کو رد بھی کر سکتا ہو، اور جو مسلمانوں کے عقائد اور نظریات کو فاسد کرنے کے در پر ہو اس فسادی سے مناظرہ کرنے کا اہل بھی ہو۔ اب چاہے یہ متکلم عقائد دینیہ کا اس بات تحریر سے کرے یا تقریر سے کرے، بہر کیف ایک قطر میں ایک ایسے عالم دین کا ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی قطر میں ایک ایسا عالم دین نہ ہو جو ملحدین کے شبہات کو رد کر سکے تو اس قطر میں رہنے والے تمام مسلمان گناہ گار ہوں گے اور ان پر اس علم کا سیکھنا فرض ہوگا۔ خلاصہ درس، علم کلام کا موضوع الوہیت، نبوت، امانت اور معاد ہے۔ علم کلام کو علم توحید، فقہ اکبر، علم و نظر و استدلال اور علم اصول دین اور علم عقائد بھی کہا جاتا ہے۔ علم کلام اشرف العلوم ہے کیونکہ یہ صفات باری تعالی سے متعلق ہے۔ اگر سفر شرعی کی حدود میں کوئی متکلم ہو تو علم کلام کا سیکھنا فرض کفایہ ہے، اگر سفر شرعی کی حدود میں کوئی متکلم نہ ہو تو سب گناہ گار ہوں گے۔ آئندہ درس کے مندرجات، علم کلام کا دیگر علوم میں مقام و مرتبہ کیا ہے؟ ہم نے کچھ حوالہ جات دیکھے لیکن مزید تفصیل سے اسے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، اور علم کلام سے متعلق ہم نے مختلف اقوال ایسے سن رکھے ہوں گے جنہوں نے علم کلام کو سیکھنے سے منع کیا اور علم کلام کو بدعت قرار دیا، تو ہم اس مناظرے کو بھی دیکھیں گے کہ مجوزین اور مانعین علم کلام کے متعلق کیا دلائل رکھتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔